رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، میں نہیں چاہتا ان سے کسی قسم کا رزق۔ وما ارید ان یطعمون، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی رزق دینے والے ہیں۔ ذو القوۃ المتین، جو زبردست طاقت کے مالک ہیں۔ فإن للذین ظلموا، پس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا، ڈول ہیں، مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے ڈولوں کی مانند۔ فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ من یومہم الذی، ان کے اس دن سے، الذی یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ زاریات کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ اس سے قبل اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے آخرت سے متعلق نظریہ اور عقیدہ کی تردید فرمائی۔ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ بس ایک بار مر جانے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں، بس قصہ وہیں پہ ختم، نہ ہی میدان محشر بپا ہوگا، نہ حساب کتاب ہوگا، نہ جنت جہنم، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس بد عقیدگی کی تردید فرمائی اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ جو رب اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بنانے پر قادر ہے، نظام کائنات کو چلانے پر قادر ہے، اس اللہ کے لیے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد نئی دنیا قائم کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ اس نظام کے بنانے پر قادر ہیں۔ آج کی آیات کے اندر اللہ پاک نے جن و انس کے بنائے جانے کا مقصد بیان فرمایا، اور ضمن میں اللہ پاک نے کفر کا اور اہل کفر کا اللہ نے انجام بھی بیان فرما دیا۔ تو ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو، یعنی بیکار نہیں بنایا۔ پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے، لیکن ہم نے جنوں اور انسانوں کو بیکار بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اللہ کی عبادت بنے گی کیسے؟ یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہاں تو مطلق اللہ نے فرما دیا کہ جنوں انسانوں کے بنانے کا مقصد میری عبادت ہے۔ اب آج کسی بت کے سامنے جھکنے والا بھی وہ اپنے اس عمل کو بھی عبادت کہہ رہا ہے، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں عبادت صرف میرے لیے۔ اب اللہ کے لیے عبادت بنے گی کب؟ اس کے لیے دو شرطیں ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ عبادت بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، شرائط کے لیں آپ انہیں۔ جب تک وہ دو چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں پائی جائے گی، کبھی بھی عبادت، چاہے آپ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ کریں، چاہے آپ سارا دن بیٹھ کر سجدے ہی کیوں نہ کرتے رہیں، لیکن جب تک یہ دو شرطیں موجود نہیں، اس وقت تک آپ کی کوئی عبادت نہیں۔ اب یہ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص نیت۔ پہلی شرط کیا ہے جی؟ دوسرے لفظوں میں سے اخلاص نیت کیا ہے؟ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں صرف کس کے لیے؟ اسی کو دوسرے لفظوں میں توحید کہتے ہیں۔
اخلاص نیت کا دوسرا معنی کیا ہے جی؟ توحید۔ کوئی بھی عبادت نہیں بنتی جب تک اس میں توحید موجود نہ ہو، خالص وہ اللہ کے لیے نہ ہو رہی ہو، اس وقت تک کوئی بھی عبادت نہیں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ۔ وہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بنتی بھلے اللہ ہی کے لیے کیوں نہ کریں، توحید موجود ہے کامل درجے کی، لیکن آپ کے کرنے کا طریقہ حضور والا نہیں ہے، آپ نے اپنا طریقہ نکال لیا ہے تو وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے بدعت، اب بدعت کیا ہے؟ بدعت دنیا کے کاموں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، دین کے کاموں پر ہوتا ہے۔ اب دین کے کام ہیں، آپ کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، لیکن آپ نے طریقہ حضور والا چھوڑ دیا ہے، اپنا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، فرمایا یہ سنت نہیں، یہ کیا ہے جی؟ بدعت ہے، اور بدعت پر ثواب ملے گا نا جی۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تو اس لیے فرمایا عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں، توحید اور سنت۔ کتنی شرطیں ہیں جی؟ یہ مشکل مضمون نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو اپنانا اور اس پر اپنی زندگی کو لے کر آنا تھوڑا سا دشوار ہے۔ ایک بار ہمت کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر لطف آئے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی عبادت کریں یہ دو چیزیں چیک کر لیا کریں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں کس کے لیے؟ اس لیے تو نہیں پڑھ رہا کہیں کہ مجھے لوگ دیکھیں گے جی کتنا اچھا نماز پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع سے، نہیں، کسی کی بھی بیچ میں نیت نہ ہے، خالص اللہ کے لیے، اور اس کا طریقہ کار مکمل تکبیر تحریمہ سے لے کر حتیٰ کہ وضو طہارت سے لے کر آخری دعا تک مکمل طریقہ بھی کیسا ہونا چاہیے جی؟ سنت مصطفیٰ کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر مقصد کیا ہے جی؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت بنے گی توحید اور سنت سے۔ اب اللہ پاک اگلے جملے میں فرما رہے کوئی بھی کسی سے جب کوئی کام لیتا ہے تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سے جو کام لینا چاہ رہے ہیں، عبادت کروانا چاہ رہے ہیں، نمازیں، سجدہ، روزہ، زکوٰۃ، سارے معاملات، اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے کہ اللہ کو کوئی بدلے میں چاہیے ہم سے؟ اللہ پاک نے اسی بات کی آگے نفی فرما دی، فرمایا میں تمہیں عبادت کا کہہ کر کوئی نفع نہیں لینا چاہتا ہوں، ما ارید منہم من رزق، میں نہیں چاہتا ان عبادت کرنے والوں کی جانب سے، جنوں اور انسانوں سے، من رزق، کسی قسم کا رزق مجھے نہیں چاہیے، میں تم سے روزی نہیں مانگتا، وما ارید ان یطعمون، دینا تو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ، میں تم سے کسی قسم کی محتاجگی میں تمہارے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں کہ مجھے رزق پہنچاؤ یا رزق میں مجھے کھلانے والے بن جاؤ، یہ کام مجھے تم سے نہیں چاہیے۔ اس جملے میں اگرچہ ذکر صرف رزق کا کیا ہے، کھلانے کا، لیکن مقصد یہ ہے کہ تم سے میں نماز کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں میری عبادت کرو، تمہیں سب کچھ میں دوں گا بس۔ اگلے جملے میں اسی بات کی وضاحت فرما دی کہ تم سے رزق مجھے نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق، اس لیے کہ ہر رزق کھانے والے کو روزی دینے والا کون ہے جی؟ جو دے رہا ہے اسے رزق کی کیا ضرورت بھلا؟ تو فرمایا رزق دینے والا اللہ ہے، اور وہ صرف رزاق ہی نہیں، ذو القوۃ المتین، بڑی زبردست طاقت کا مالک ہے، جو چاہے کرنے پہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ قدرتوں والا ہے۔ اب اگلی آیات کے اندر دونوں میں اللہ نے جو اللہ کی توحید کو تسلیم نہ کریں، اس ساری کائنات کو دیکھ کر بھی اللہ کی وحدانیت کو نہ مانیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اب یہاں ظلم آیا ہے عبادت کے مقابلے میں، اور عبادت میں نے عرض کر دیا کہ نام ہے توحید اور سنت کا، تو یہاں پر ظلم نام ہے توحید کے مقابلے میں شرک اور سنت کے مقابلے میں بدعت۔ تو مشرک بھی ظالم ہے، بدعتی بھی ظالم ہے، بدعت بھی ظلم ہے اور شرک بھی، اور شرک کو تو خود قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا یا جو ہے اعمال میں اپنا نیا طریقہ نکال لیا، ان لوگوں کے ذنوباً، اس کا جو ہے ذنب کی جمع بھی ہے، گناہ بھی اس کا معنی ہے،
اور اس کا معنی ہے گناہوں کے ڈول کا بھر جانا، برتن کا بھر جانا۔ تو فرمایا ظالموں کے لیے ڈول ہیں بھرے ہوئے، مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے ڈولوں کی طرح، یعنی سابقہ قوم عاد سمود اور جتنے گناہگار لوگ گزر چکے ہیں، جس طرح ان کے گناہوں کے برتن بھر چکے اور بچنے کی اب کوئی صورت نہیں، ایسے ہی ان ظالموں کے ڈول بھی بھر چکے ہیں۔ تو فرمایا فلا یستعجلون۔ اب چونکہ مشرکین روز آ کر سوال کرتے تھے کب آئے گی، متی ھذا الوعد، متی ھذا الوعد، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا انہیں کہہ دیجئے کہ جہنم کے تم مکمل ایندھن بن چکے ہوں، فلا یستعجلون، اب اس کی جلدی نہ کرو، اس کی یہ لوگ جلدی نہ کریں۔ اور اگلی آیت کریمہ میں بھی اسی مضمون کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا فویل للذین کفروا، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اور کفر کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کی ذات کے انکار سے، سب سے بڑا کفر یہ، پھر باقی چیزیں آ جاتی ہیں، رسالت کا انکار، کتاب کا انکار، ملائک کا انکار۔ تو فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، می یومہم، ان کے اس دن سے، الذی، جس دن کا یوعدون، ان سے وعدہ کیا گیا، یا جس دن سے انہیں ڈرایا گیا، قیامت کے دن سے۔ اللہ پاک حقیقت کی سمجھ، قرآن و سنت کو اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔